کون ہیں ہم؟ کون تھے ہمارے آباء و اجداد؟ کہاں سے چلے تھے ہم؟ آئیے جانتے ہیں بحیثیت ستی قوم، تحصیل کوٹلی ستیاں کی سب سے بڑی قوم۔ آئیے جانتے ہیں کہ ہم کون تھے، ہم کیسے یہاں تک آئے۔ چند لمحوں کے لیے ماضی کے کچھ اوراق دیکھتے ہیں۔ 653 عیسوی 653 عیسوی جب مسلمانوں نے ایران پہ حملہ کیا، اس وقت کا شہنشاہ یزدگرد تھا، جو کہ خسرو پرویز کا پوتا اور شیردیا کا بیٹا تھا۔ مسلمانوں کا حملہ اتنا کاری تھا کہ یزدگرد کے پاؤں اکھڑ گئے، اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یزدگرد وہاں سے بھاگ کر مرو کی جانب گیا، مگر مسلمانوں کے لشکر نے اس کا پیچھا کیا تو وہ وہاں سے بھاگ کر بلخ کی طرف چلا گیا، جو کہ ایک عارضی جائے پناہ ثابت ہوئی۔ بلخ سے جان بچانے کے لیے اس نے ایک کسان کے گھر پناہ لی، لیکن کسان نے اسے ہیرے جواہرات کے لالچ میں قتل کر دیا۔ اس طرح ساسانی شہنشاہیت کا آخری سپود بھی دار فانی سے کوچ کر گیا اور ایک عظیم سلطنت کا اختتام ہوا۔ گستاسب، جو کہ یزدگرد کا بھتیجا تھا، اپنے چچا کی شکست اور خاندان کا زوال دونوں سے مایوس ہو کر اپنی بیوی کو ساتھ لیے قازقستان کے پہاڑوں کی طرف بھاگ گیا۔ اسی روپوشی کی حالت میں اس کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام فیروز خان رکھا گیا۔ جب فیروز خان جوان ہوئے تو ان کی شادی ایک ترک قبائل کی لڑکی سے کر دی گئی۔ اس طرح یہ شاہی خاندان ہمیشہ کے لیے ترک سماج کا حصہ بن گیا۔ راوی کہتا ہے کہ آل گستاسب کی اولاد تقریباً 300 سال تک قازقستان کے پہاڑوں میں گمنام زندگی گزارتی رہی۔ پھر فیروز کی اولاد میں ایک شخص بہرام خان پیدا ہوا۔ 998 عیسوی میں جب سبکتین کے بیٹوں میں اقتدار کی جنگ چھڑی تو بہرام خان اپنے ساتھیوں سمیت سلطان محمود غزنوی کی فوج میں شامل ہو گیا۔ سلطان محمود غزنوی نے غزنی پہ کامیاب حملہ کیا، اقتدار سنبھالا۔ جب امن و امان کی فضا قائم ہو گئی تو بہرام خان اپنے خاندان کو لے کر قازقستان سے غزنی چلے گئے۔ بہرام خان کی اولاد تقریباً 400 سال تک غزنی میں مقیم رہی۔ بہرام خان کی اولاد میں سے ہی ایک شخص طاہر خان پیدا ہوا، جسے بعد میں امیر طاہر خان کے نام سے جانا گیا۔ طاہر خان اپنی بیوی کو لے کے غزنی سے ہندوستان چلے گئے۔ اس وقت ہندوستان کے سلطان محمد تغلق تھے۔ طاہر خان سلطان محمد تغلق کے دربار میں پیش ہوئے تو سلطان محمد تغلق نے ان کو اپنے خاص ترک محافظ دستے کا سربراہ مقرر کیا، جہاں سے ان کا لقب امیر طاہر خان مشہور ہوا۔ ہندوستان میں ہی امیر طاہر خان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عالم خان رکھا گیا۔ بعض کتابوں میں انہیں شاہ عالم خان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ عالم خان نے اپنی بنیادی تعلیم و تربیت شاہی محل میں حاصل کی۔ جب جوان ہوئے تو ان کی شادی ایک ایرانی سردار کی بیٹی سدرا بانو سے کر دی گئی۔ امیر طاہر خان کی موت کے بعد شاہ عالم خان کو باپ کے منصب پہ ترقی دے دی گئی۔ یہ فیروز شاہ تغلق کا دور تھا۔ فیروز شاہ تغلق نے 1351 عیسوی سے 1388 تک ہندوستان پہ حکومت کی۔ اسی کے دور میں کشمیر کے والی شہاب الدین نے بغاوت کی۔ شہاب الدین کی بغاوت کے نتیجے میں اس نے پنجاب پر حملہ کیا اور شمالی علاقہ جات میں کئی علاقوں پہ اپنا قبضہ جما لیا۔ فیروز شاہ نے شہاب الدین سے کئی جنگی مار کے لڑے، لیکن کوئی خاطر خواہ نتاج حاصل نہ ہو سکے، اور اس کے برعکس شہاب الدین خطہ پٹھوار میں کبھی امن و امان قائم نہ کر سکے۔
اور اس کی ناکامی کا باعث یہاں کا آپراجی دور تھا۔ 1378 میں جب شہاب الدین کا انتقال ہوا تو اس کا بیٹا قطب الدین کشمیر کا حکمران بنا۔ قطب الدین کے حکمران بنتے ہی فیروز شاہ اور قطب الدین کے درمیان خیر سگالی کے وفود کا تبادلہ شروع ہوا۔ اسی سلسلے کی کڑی میں ایک قافلہ ہندوستان سے 1380 عیسوی کے موسم بہار میں کشمیر آیا، جس میں شاہی امراء اور وزراء اپنی بیگمات کے ساتھ شامل تھے۔ قافلے کے حفاظتی دستے کا کام عالم خان کے ہاتھ میں تھا، جو کہ اپنی بیگم محترمہ سدرا بانو کے ساتھ رکھتے سفر تھے۔ کشمیر میں چند ماہ قیام کے بعد یہ قافلہ دریائے جیلم کے مغربی کنارے کے ساتھ ساتھ دلی کو روانہ ہوا۔ معتبر روایت ہے کہ جب قافلہ مقدوش نامی، جو کہ موضع تھون کے مشرق میں تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے جیلم کے کنارے ایک چھوٹی سی بستی تھی، جب قافلہ وہاں پہنچا تو امیر قافلہ نے اس مقام کو محفوظ سمجھتے ہوئے شب بسری کا فیصلہ کیا۔ آدھی رات کو مقامی قزاقوں نے قافلے پہ شب و خون مارا اور تھکے ماندے انسانوں کا بے دردی سے قتل کر دیا۔ مال و متاع لوٹنے کے بعد خیموں کو نظر آتش کر دیا گیا۔ کچھ لوگ جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہوئے، اور ان بچ جانے والوں میں عالم خان کی بیوی سدرا بانو بھی تھی۔ افراتفری کے عالم میں سدرا بانو اس انجان راستے پر نکل بھاگی جس پر موجودہ تھون کی بستی آباد ہے۔ عالم خان کا کیا بنا؟ کیونکہ اگر وہ اس شب خون سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو جاتے تو کبھی نہ کبھی اپنی بیگم کی تلاش میں جائے وقوع پر ضرور آتے، مگر ایسا کبھی نہ ہو سکا۔ مزید معلومات کے لیے پلیز ہمارا فیس بک پیج تاریخ ستیاں جوائن کیجیے۔ شکریہ۔